ایک بدعت کا نائلون کا موزہ ہر جہاں فٹ وہی ہٹ، یا پھر آج خود جا کر جرو تعدیل کر لیجئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نہ مانوں. آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے سوال یہ کیا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے، تو ہم نے تو قرآن و سنت کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ کی طرف آ رہا ہوں. علامہ شبیر احسن مجنی کا پوائنٹ لے لوں. میں بہت دیر سے ایک سوال ڈال دوں جی کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں یا ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب بڑے ہیں؟ امت محمدیہ کو وہ عزت دے، وہ کرامت دے کہ یہ امریکہ اور اس کے چاہے وہ مودی ہو چاہے وہ فلاں ہو، اس سب کو تباہ و برباد کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت آواز میں جناب قاری محمد حامد مالکی صاحب قرأت کے فرائض انجام دے رہے تھے. تمام حمد اس اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر کہ جو قیامت تک آنے والی عوام الناس کے لیے منارہ نور ہیں، منارہ ہدایت ہیں. اور ہمارا سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانثار اصحاب و انصار پر کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس دین اسلام کو سربلند و سرفراز کیا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی کی خصوصی شب برات کی ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا میزبان ولید شیخ. آج کی رات عام راتوں سے بالکل جدا ہے اور آج کی رات کا تذکرہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال کے اعلان عام کہ کون ہے کہ جو مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو عافیت طلب کرنا چاہتا ہے. ناظرین، یہ رات شب برات یعنی کہ گناہوں سے معافی مانگنے کی، گناہوں سے برات کا اعلان کی رات ہے. اور آج اس سلسلے میں ہم نے خاص طور پہ ایک بہت ہی خوبصورت
مجلس سجائی ہے کہ جس کے اندر تمام مکاتب فکر سے ہمارے ساتھ علماء دین موجود ہیں جو اپنے اپنے مکاتب میں ایک مقام رکھتے ہیں، ایک حیثیت رکھتے ہیں، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے اور اس رات کے حوالے سے قرآن و سنت میں خاص طور پہ وہ کیا نکات آئے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور کس طرح سے اس کی نعمتوں کو ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلامک اسکالرس موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی تعارف کی طرف۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف عالمین، آپ ایچ کے اسلامک اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور آپ علماء پیس کونسل پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں علامہ ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب کی۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور اسلامک اسکالر، آپ اسکائی وے فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب کی۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اور پھر ہمارے ساتھ ملک کے معروف عالمین، جامعہ حسان بن ثابت کے ڈائریکٹر جناب مولانا حافظ عبد القادر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور پھر ہمارے ساتھ نامور اسلامک اسکالر، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ سابقہ شریعہ ایڈوائزر بھی ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، اور اب زہرا اکیڈمی کے چیئرمین بھی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں جناب علامہ شبیر حسن میسمی صاحب کی۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ شب برات کو گناہوں سے نجات کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں خاص طور پہ وہ کیا فضیلتیں آئی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنی امپورٹنس حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو جی ٹی وی کا آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ نے اس رات کی عظمت و فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی خوبصورت محفل کا گلدستہ سجایا۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی گئی عظیم البرکت اور راتوں میں ایک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی کثرت کے ساتھ بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ چنانچہ جب اس موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے سامنے احادیث مبارکہ کے ایک پورا دفتر موجود ہے، اور یہ احادیث مبارکہ 13 جید صحابہ کرام سے مرفوعاً ثابت ہے، ماشاءاللہ، اور ان کو بیان کرنے میں حضرت ابن عمر سے موقوفاً، اور 5 کبار تابعین جس میں حضرت بشر بن مرہ، حضرت مقول، حضرت عطا بن یسار، راشد بن سعید اور دیگر، اور 7 تابعین سے، اور صحابہ جو بیان کرنے والے ان میں سیدنا صدیق اکبر، ام المومنین عائشہ صدیقہ، حضرت علی، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو موسیٰ عشری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ثعلبہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت عثمان بن ابی العاص، حضرت ابو امامہ باہلی، حضرت معاذ بن جبل۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو کثرت کے ساتھ جنہوں نے احادیث مبارک روایت کی۔ اور پھر ایک خوبصورت ہمیں چیز یہ ملتی ہے کہ یہ احادیث مبارکہ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ کتب احادیث میں چھپی ہوئی ہیں۔ چنانچہ جب کتب احادیث کی بات کرتے ہیں تو بخاری و مسلم، نسائی میں شعبان کی فضیلت، سنن ابن ماجہ میں باقاعدہ امام ابن ماجہ نے باب قائم کیا ما جاء فی لیلۃ من نصف شعبان، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں، مشکات میں، پھر امام بیہقی نے، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں، مسند ابو یعلا نے، پھر فتح الباری میں، الترغیب والترہیب میں، صحیح ابن حباب، امام بزار، امام ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں، شیخ عبدالحق محدث دہیل ما ثبت من السنہ، خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ، امام جلال الدین سیوطی نے 25 احادیث مبارکہ اس کی فضیلت میں بیان کی۔ اور پھر تمام کتب تفاسیر کو دیکھیں تو علامہ اسماعیل حقی نے اس کے کئی نام گنوائے ہیں، اور اسی طرح امام بیضاوی نے، اور اسی طرح قوت القلوب میں ملا علی قاری نے، پھر حاشیہ بیضاوی میں، احیاء العلوم میں امام غزالی نے، خواجہ حسن بصری تابعی سے باقاعدہ نوافل ثابت، اور مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن نے، ابن تیمیہ نے، جناب شیخ نے مجموع الفتاویٰ میں، اور اسی طرح اقتداء الصراط المستقیم میں، علامہ امام رازی نے، علامہ زمخشری نے، علامہ قرطبی نے، اور مختلف، اور پھر جناب محترم عبد الرحمن مبارک پارو نے تحفۃ الحوزی میں باقاعدہ ان کو چیپٹر قائم کیے، ان کو بیان کیا۔ میں ایک حدیث مبارک فقط یہاں پر ابتداً بیان کروں گا جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ان اللہ ینزل الی السماء الدنیا فی لیلۃ من نصف شعبان فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ یہ حدیث مبارک جو بڑی معروف ہے اور بار بار پڑھی جاتی ہے بے شک۔ اس احادیث مبارکہ میں امام ترمذی نے
ما جاء فی لیلۃ من نصف شعبان میں اس کو بیان کیا۔ مسند احمد نے 25,437، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1399، مصنف ابن شیبہ میں 29,858، شعب الامان میں اس کا نمبر ہے 1399، امام بغوی نے شرح السنہ میں، امام بہقی نے فضائل الاوقات میں اس حدیث مبارک کو بیان کیا۔ اور یہ حدیث تقریباً 10 طرق سے ہے۔ کتنے؟ 10 طرق سے، بولے نا 10 طرق، 10 چین ہیں مختلف، ٹھیک ہے۔ حضرت عروہ عائشہ شروع ہوا، پھر حضرت عروہ، پھر اس کے بعد مختلف کیسکیٹس ہیں، مختلف طرق ہیں اس کے، اور یہ 10 کے 10 طرق یہاں پر میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت امام ابو بکر اسماعیلی نے معجم الشیوخ میں پہلا طرق، صفحہ نمبر 408 جلد نمبر 2 پر، پھر اس کا مسند احمد میں دوسرا طرق ہے، شعب الایمان میں اس کا تیسرا اور چوتھا طرق ہے، 5واں طرق اس کا امام طبرانی کتاب الدعاء میں، اور پھر 6ٹھا طرق بھی انہی کتاب میں، امام بہقی کی فضائل الاوقات صفحہ نمبر 126، اور اسی طرح انہی کی کتاب 128 پر اس کا 8واں طرق، 9واں طرق امام ابن عساکر نے کتاب دمشق میں، امام جلال الدین سیوطی نے جامع الصغیر میں 1942 اسے حسن لکھا۔ بس آخری بات یہاں پر بتا دوں کہ اس میں جناب ناصر الدین البانی صاحب نے باقاعدہ ان کا ایک صحیح احادیث کا سلسلہ السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس میں انہوں نے باقاعدہ اس کی تصریح فرمائی، اسے جو ہے وہ باقاعدہ صحیح قرار دیا۔ لہٰذا اس حدیث مبارک سے کچھ باتیں ثابت ہوئی۔ ایک بات تو یہ کہ اس رات کو بستر چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مرفوع حدیث ہے، آپ قبرستان میں گئے، قبرستان میں جانا بھی ثابت، مناجات و دعا کرنا بھی ثابت، اور پھر کثرت کے ساتھ اس بات کو تنبیہاً بیان کرنا، تاکیداً بیان کرنا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بندوں کی بخشش فرماتا۔ قبیلہ کنو کلب کی بکریاں، بہت بڑے بڑے فارم ہاؤسز تھے، بلینز آف گاڈز ور دیئر، لیکن ان میں اگر آپ ایک بکری کے بال گننا چاہیں تو میں نہیں گن سکتا، سائنس نہیں گن سکتی، ہم سر کے بالوں کو نہیں گن سکتے، لیکن اللہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ لہٰذا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اللہ رسول اللہ کے اتنے غلاموں کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ جناب پٹاخوں کے اندر یہ رات گزار دیں، ایسا نہ ہو کہ بستر پر سوتے ہوئے گزار دیں، موبائل کے سامنے گزار دیں۔ آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں لو لگائیں، یہ نہیں کہ بارش ہو رہی ہے، کھڑکیاں دروازے بند کر لیے، صاحب مجھ پہ بارش کے قطرے نہیں پڑے، نہیں سر، آپ کو چل کر جانا پڑے گا، رجوع کرنا پڑے گا، بیزاری کا اظہار کریں گے، اپنی نارمل ایکٹیویٹی جو شیاطین کی طرف لے جاتا ہے۔ برات کا معنی ان سے رشتہ توڑ کر اللہ سے رشتہ قائم کریں گے تو انشاءاللہ یہ رات شب نجات بھی بنے گی، شب مغفرت بھی۔ بہت ہی خوبصورت جملہ۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، کہیں نہیں جائیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج خاص طور پہ شب برات کی خصوصی نشریات میں ہمارے ساتھ تمام مکاتب فکر سے علماء دین موجود ہیں، اور خاص طور پہ جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ فار ڈیکیڈز آپ انہیں ٹیلی ویژن اسکرینس پر دیکھ رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں زہرا اکیڈمی کے چیئرمین جناب علامہ شبیر حسن میزمی صاحب کی۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ علامہ صاحب، خاص طور پہ شب برات کی تو ایک فضیلت موجود ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک یہ بھی بات، کیونکہ نصف شعبان ہے، 15 شعبان سے آپ کے نزدیک جو 15 شعبان کی نسبت جو امام مہدی علیہ السلام کی جو ولادت بسعادت ہے وہ بھی اسی دن پائی جاتی ہے، تو ان دونوں کے درمیان کیا کوئی گہرا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ 15 شعبان کی رات اور دن پورے عالم انسانیت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس طرح مفتی ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب نے فرمایا کہ یہ رات عبادات کی رات ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے احادیث کو بیان کیا، انہی کی بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں تاکہ میری بات میں ریپیٹیشن نہ آئے۔ عبادت کی رات ہے، پوری رات جاگنے کی رات ہے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس رات اپنے بچوں کو پہلے جلدی سلا دیتی تھیں تاکہ پوری رات عبادت کے لیے جگا سکیں، اور اس میں ہمارا علم سنت کے ساتھ بالکل اتفاق ہے۔ آگے ہم آتے ہیں تو متفقہ سنت کے ساتھ یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے، اگرچہ کہ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ آج کی رات جب سحر طلوع ہوتی ہے، صبح صادق، تو حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس زمین پر آخری حجت ہے، ان کی ولادت ہوتی ہے، جس کی تمام سندات اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور اسی نسبت سے مکتب اہل بیت علیہ السلام میں اس کو امام زمانہ علیہ السلام، کیونکہ نام لینے سے منع کیا گیا ہے،
ان کا نام حضور اکرم کے نام سے، ان کی کنیت حضور اکرم کے کنیت سے، اور جب حکم الہی ہوگا جی پھر وہ غیبت میں چلے گئے، جب حکم الہی ہوگا تو وہ ظہور فرمائیں گے اور انشاءاللہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اور تمام مکاتب فکر اسلامیہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا آنے کا بیان ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ آیا وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں یا آئندہ تشریف لائیں گے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آخری حجت ہے۔ اچھا علامہ صاحب، جہاں ہم فضیلتوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شب برات سے مراد مغفرت کی رات ہے۔ مغفرت کی رات جب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ راتوں کو خاص کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی ویسے تو اللہ سے مغفرت مانگنا اور عافیت طلب کرنا تو پورے جہاں میں ہر وقت ہی ہے، مگر یہ خدا کی طرف سے خاص کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ دیکھیں، رات کی خاص اہمیت ہے۔ دن کو معاش کے لیے قرار دیا گیا ہے اور رات کو آرام اور عبادت کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو وہ شب قدر بھی رات کی مناسبت سے اہمیت رکھتی ہے۔ رات کے وقت انسان توجہ کے ساتھ دنیا کی ڈسٹریکشنز کے بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اور توبہ اور مغفرت میں زیادہ توجہ محسوس کرتا ہے بنسبت دن کے، ورنہ ذات باری تعالیٰ کے لیے دن اور رات کوئی فرق نہیں کرتا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو انسان اس وقت توجہ کے ساتھ توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور اسی لیے ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جسے عرفان کی منزلوں کو طے کرنا ہے، اسے رات کی تاریکی میں جب اس کا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، صرف باری تعالیٰ کے حضور میں موجود ہو، سجدے میں چلا جائے اور یہ جملہ کہہ دے کہ پالنے والے تیرا یہ بندہ حاضر ہوا ہے۔ ایک نقطہ بیان کر کے پھر آپ ظاہر اوروں کو بھی موقع دیجیے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم کو میں نے اس رات میں دیکھا کہ وہ وہاں سے اپنے بستر سے تشریف لے گئے جنت البقیع، اور وہاں پر انہوں نے سجدے میں دعا پڑھی، اور وہ دعا ہمارے تک حضرت عائشہ نے پہنچائی ہے، اور اس میں بہت خوبصورت جملہ ہے، سجد لک سوادی و بیاضی و آمن لک فؤادی، تیرے سامنے میرے سفید اور سیاہ ہر چیز نے سجدہ کیا اور میرا دل تجھ پر ایمان رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس رات میں ہم کوشش کریں گے کہ ضائع کرنے کے بجائے بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ سے۔ ماشاءاللہ، بہت شکر گزار ہوں۔ قاری اسد الحق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ کی پیش کریں۔ اتنی حسین آج یہ رحمت کی رات ہے، پھیلا ہے نور آج یہ برکت کی رات ہے، رو رو کے بارگاہ ہے خدا میں دعا کروں، رو رو کے بارگاہ ہے خدا میں دعا کروں، مانگوں گا آج رب سے عنایت کی رات ہے، توبہ کرو نمازیں پڑھو اور تلاوتیں، توبہ کرو نمازیں پڑھو اور تلاوتیں، سجدے میں سر جھکاؤ
عبادت کی رات ہے، سجدے میں سر جھکاؤ، عبادت کی رات ہے، مل جائے گی گناہوں سے اے عاصیوں نجات، بخشش خدا سے مانگو، شفاعت کی رات ہے، پھیلا ہے نور آج یہ برکت کی رات ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ آج اس خصوصی نشریات میں ملک کے نامور اسلامک اسکالر موجود ہیں، اور اب ہم گفتگو کریں گے ملک کے معروف عالم دین جناب ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دن خاص طور پہ نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ وہ کس انداز میں پیش کیے جاتے ہیں، کس شکل میں پیش کیے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ بہت تفصیل کے ساتھ شب برات کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اور ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب نے اور علامہ شبیر میثمی صاحب نے اپنے اپنے دلائل اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ان کو پیش بھی کیا ہے۔ دیکھیے، میں انتہائی ادب سے یہ ایک تحقیقی اور تاریخی حقیقت آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں شب برات نام کی عبادت کی کوئی رات موجود نہیں ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ ہے، دونوں الفاظ کو ملا کر ایک رات بنائی گئی ہے۔ البتہ قرآن کریم فرقان حمید نے جس رات کی فضیلت کا ذکر کیا ہے، اور وہ رات سب کے نزدیک متفق علیہ رات ہے، اور اس رات کے تعین میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا ایک باعث بنایا اور فرمایا کہ اسے تلاش کرنا، اور اس کی وجہ بھی ایک مسلمانوں کے مابین ایک اختلاف وجہ بنی۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اس کے بارے میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورۃ دخان میں، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل فرمایا، اور سورہ قدر میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ تو یہی رات قدر والی رات بھی ہے، اور یہی رات لیلہ مبارکہ بھی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرما کر یہ بات مزید اس کی توثیق ہو گئی کہ وہ رات شعبان میں نہیں آتی، یا رجب میں نہیں آتی، یا کسی اور مہینے میں نہیں آتی، بلکہ وہ رمضان المبارک میں آتی ہے۔ جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مرفوع اور صحیح الاسناد روایات ہیں، اور کئی طرق اس کے 10 طرق پیش کیے، تو میں یہ بھی عرض کروں کہ جتنی بھی روایات آئی ہیں کثرت سے آئی ہیں، بلا شبہ کثرت طرق ہے، یہ بات بالکل درست فرمائی، لیکن جتنی بھی روایات آئی ہیں محدثین کا متفقہ یہ حکم ہے کہ ان میں سے کوئی بھی صحیح السند نہیں ہے، البتہ جمیع طرق کی بنا پر وہ حسن لغیرہ کے درجے پر پہنچتی ہیں۔ اور امت کے اہل علم کا ایک گروہ کا یہ خیال رہا ہے، اور اب بھی ہے، کہ فضائل میں، اعمال میں، ثواب کے جہاں معاملات ہیں وہاں حسن اور ضعیف روایات کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔ تاہم محقق علماء کرام کے اس حوالے سے یہ یعنی نقد ہے، یا ان کی یہ رائے ہے کہ جہاں کسی مسئلے میں صحیح مرفوع حدیث موجود نہ ہو تو وہاں ہم کسی صحابی کا عمل بھی دلیل بنائیں گے، اور ہمارے لیے وہ حجت ہوگا، اور جہاں پر ایسی بھی کوئی روایت موجود نہ ہو تو وہاں اگر کوئی ضعیف روایت بھی آ رہی ہے جہاں صحیح روایت موجود ہی نہیں ہے تو ہم کسی قول کو ترجیح دینے کے بجائے اس ضعیف روایت کو ترجیح دیں گے۔ لیکن جہاں صحیح حدیث کسی مسئلے پر موجود ہو اور وہاں ضعیف حدیث صحیح حدیث سے اگر
ٹکرا رہی ہو یا معارض ہو تو پھر اس میں یا تو تطبیق کی جائے گی یا پھر صحیح کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ نے جو بات فرمائی کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو صحیح ترین احادیث سے ہر پیر اور جمعرات کو بھی اعمال کی پیشی کا تذکرہ ہے جو ہفتہ وار ہو رہا ہے۔ اسی طرح دن میں 2 مرتبہ جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، جو ٹھنڈے اوقات ہے صبح اور عصر کا وقت، اس موقع پر بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ فرماتے تھے، رکھتے تھے، اور اس صوم کی اور اس روزے کی علت بھی آپ نے بیان فرمائی کہ میں پیدا ہوا ہوں اس دن اور اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں پیر کے دن حالت روزہ میں رہوں۔ جہاں تک بات ہے اس شعبان کے مہینے میں عبادت کے تصور کی، جو میں نے عرض کیا کہ حسن درجے پر، حسن لغیری کے درجے پر یہ فائد ہے، اور جس طرح حضرت علامہ مبارک پوری صاحب کا، علامہ البانی، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اور دیگر اکابرین کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا، یہ تمام بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر اس رات، بلا شبہ اس رات کی اتنی ساری فضیلتیں، اتنی روایات میں آئی ہیں، تو کوئی نہ کوئی فضیلت تو ہے، تو اس رات کو عبادت کی جائے، لیکن وہ نفلی عبادت ہے تو وہ انفرادی عبادت ہوگی، وہ اجتماعی عبادت نہیں ہوگی۔ کوئی اس کا قائل نہیں کہ اجتماعی عبادت ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو ترمذی شریف کی حدیث پیش فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کے نسبت سے، ان کی روایت سے، تو اس روایت کے بیان کرنے کے بعد امام ترمذی نے خود اس پہ حکم لگایا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہوتی ہے، اور اس کی بہت ساری علماء نے اور شارحین نے وجوہات بیان کی ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ جو آپ کا اعلان نبوت کے بعد کا جو عرصہ ہے، ان 23 سالوں میں کوئی 23 مرتبہ تو شب برات آئی ہے نا، یعنی بالخصوص 15 شعبان کی رات آئی ہے، لیکن کوئی اجتماع اس حوالے سے، کوئی مسجد نبوی میں لوگوں کا ہجوم اس حوالے سے، جنت البقیع میں وہ انتظام، وہ انصرام، وہ کیفیت جیسا کہ آج کل ہو رہی ہے۔ میرے بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہمارے ان پروگرام سے یا ان راتوں کے اہتمام سے عوام الناس میں جو ایک میسج چلا جاتا ہے نا، میں اس کو بھی ذرا کنڈم کرنا چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ۔ دیکھیں نہیں، بات کرنے کے لیے نا جھگڑا کرنا ضروری نہیں ہے، میرا خیال ہے، اور اونچی آواز میں بولنا بھی ضروری نہیں ہے، اور واک آؤٹ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اگر آپ ہمیں پیار محبت سے ٹائم دے دیں تو ہم بھی پیار محبت سے ہی بات کر لیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عوام الناس تو یہ میسج جاتا ہے کہ آپ سال کے 364 دن کچھ بھی کرتے رہیں، ایون یہ کہ فرائض کو چھوڑ دیں، نمازوں کو چھوڑ دیں، رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ نے 15 شعبان کی رات کو عبادت کر لی تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ اس کنسیپٹ کو بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، عوام الناس میں یہ پیغام جانے کی ضرورت ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے، اس کا اطلاق شب قدر کی یعنی انتہائی اہم ترین رات کو بھی ہو رہا ہے، اس کا اطلاق پیر اور جمعرات کو بھی ہو رہا ہے، اور اس کا اطلاق اس رات کو بھی ہو رہا ہے جو نصف شعبان کی رات ہے۔ فرمایا کہ اب وہ آرگومنٹس بھی لینے نا، کیونکہ میں وہ بات کر رہا ہوں معتدل بات، ہمارے ساتھی علماء اس کی تردید نہیں کر سکتے۔ فرمایا 2 لوگ ایسے ہیں جن کی عبادت قبول نہیں ہوگی، جن کی معافی قبول نہیں ہوگی، ان میں سے ایک مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی ذات میں، اسماء میں، صفات میں، دوسرا وہ ہے جو اپنے دل میں مسلمان کے لیے کینہ رکھتا ہے، کدورت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ محبتوں کے رشتے ہیں، یہ جو آپ نے فرمایا کہ 23 سالوں میں کبھی بھی 15 شعبان کی رات کو عبادت کا اجتماع نہیں کیا، آپ کے پاس ایسا ہوگا؟ میں پوچھتا ہوں کیا وہ جو شب قدر کی آپ نے بات بتائی اس کا اجتماع فرماتے تھے؟ وہ بھی انفرادی عبادت ہے، وہ بھی انفرادی عبادت ہے۔ اور وہ جو رات کو نوافل تراویح البتہ اجتماعی عبادت ہے، تراویح اجتماعی عبادت ہے۔ حضور اکرم کیا تھی؟ قیام اللیل، وہ حضور اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن فرما کر ثابت کر دیا کہ یہ عمل سنت ہے۔ پھر آپ نے امت کی رعایت کے لیے، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دل چاہتا تھا کہ میں امت کو حکم دوں کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں، لیکن رعایت لولا اشق علی امتی، امت کے لیے مشقت کا باعث ہو جائے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی اس کی فضیلت بہت بیان فرمائی، تہجد کی، قیام اللیل کی، لیکن اجتماعیت آپ نے 3 دن پڑھا کے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ
کہ صحابہ کرام جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذا، یہ کتنی اچھی بات میں نے ایک شروع کی ہے جس کی تائید اللہ کے رسول سے ملتی ہے، جس کی نظیر اللہ کے رسول سے ملتی ہے، جو عمل اللہ کے رسول نے شروع کیا تو سب کو ایک ہی جگہ پر آپ نے اکٹھا کر دیا۔ مولانا حافظ عبد القادر صاحب، آپ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ انہوں نے جب رات کی تاریکی میں انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں موجود نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے تلاش کے بعد یہ پتہ لگا کہ وہ قبرستان میں موجود ہیں۔ یہ نصف شعبان سے ہی، 15 شعبان اور یہ شب برات سے ہی تعلق رکھنے والی حدیث پیش کی جاتی ہے۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبرستان جانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود عمل سے ثابت ہے، اور تو بعض اوقات علماء اس کو منع بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ دین اتباع کا نام ہے، ہمارے شوق پورے کرنے کا نام نہیں۔ دوسری بات یہ کہ 10 قسم کی روایات موجود ہے کہ جس کے اندر ڈاکٹر صاحب نے جو بات بتائی سنن ابن ماجہ میں، ترمذی میں اور اسی طرح جو ہے مشکات میں، اور یہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ تقریباً روایات ضعیف ہے، لیکن حسن لغیرہ تک یہ روایات کا درجہ پہنچ جاتا ہے۔ فضیلت میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ بات چل جاتی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ حضور کریم علیہ السلام اپنی زندگی میں ایک دفعہ تشریف لے گئے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ کسی بھی مطلق کو مقید کرنا یا کسی بھی خاص کو عام کرنا یا کسی بھی عام کو خاص کرنا یہ جو ہے وہ بدعت کہلاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص زندگی میں ایک دفعہ سنت کی نیت سے چلا جائے تو بہت اچھی بات ہے، سنت پوری ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اس چیز کو اپنے اوپر لازم پکڑتا ہے اور اس لازم پکڑنے کے بعد نہ جانے والوں پر نکیر کرتا ہے کہ بھائی کیوں نہیں گئے، اس قسم کی باتیں کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر یہ شریعت میں یہ بات ثابت نہیں ہے، پھر ظاہر ہے یہ دین کے اندر پیون کاری ہوگی، دین کے اندر اضافہ ہوگا۔ اور آپ دیکھیے جب دین کے اندر پیون کاری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہ پیون کاری بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے۔ اب آپ دیکھیں قبرستانوں کے اندر چراغاں سے لے کر اب محفل سما تک بات آ گئی ہے، یعنی وہ قبرستان کے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قبرستان جایا کرو آخرت کی یاد آئے گی، قبرستان جایا کرو موت کی یاد آئے گی۔ لیکن اس وقت قبرستان کے اندر جہاں چراغاں کا ماحول ہوگا، جہاں پر اسی طرح پھول بتیاں جلائی جائیں گی، تو وہاں پر کہاں سے آخرت کی یاد آئے گی؟ آپ سعودیہ گئے ہوں گے، جنت البقیع گئے ہوں گے، آپ نے کبھی وہاں گلاب کا جو ہے وہ ایک پتہ دیکھا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ظاہر قبرستان تو ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں بندہ جاتا ہے، آخرت کی فکر آتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو موجودہ دور میں جس وقت ہم اس وقت موجود ہیں، جس انداز سے باقاعدہ اس کے لیے کمیٹیاں قائم ہوتی ہیں، اس کے لیے چندوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کے لیے اعلانات ہوتے ہیں، اس کے لیے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، اس کے لیے پہلے سے جو ہے وہ چراغاں ہوتے ہیں، اس قسم کی جو باتیں آ رہی ہیں وہ ظاہر ہے یہ بدعات میں سے ہیں۔ اور یاد رکھیے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر جمعے میں یہ جو ہے وہ خطبے میں یہ پڑھی جاتی ہے یہ روایت کہ ہر وہ نئی چیز جو دین کے اندر پیدا ہوگی وہ بدعت ہوگی، اور پھر بدعت گمراہی کی طرف لی جاتی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ علامہ صاحب یہ بات تو طے ہے کہ بدعت اوبویسلی ایجاد کرنا وہ ضلالہ، حدیث میں یہی الفاظ آئے ہیں، لیکن شب برات کی نسبت جو ظاہر باتیں مختلف موقف مختلف اوپینینز ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، پھر شب برات کے حوالے سے یہ بھی باتیں آتی ہیں کہ فیصلے کا دن ہے، رزق کا دن ہے، یا زندگی اور موت کے فیصلے کیے جاتے ہیں اس دن۔ تو اس حوالے سے بھی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، مگر ایک چھوٹا سا بریک کے بعد میں ڈائریکٹ آپ ہی کے پاس آؤں گا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خطا کار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا
فقط تیرا تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی عطا کار ماشاء اللہ سبحان اللہ. جناب خرم حبیب صاحب بہت ہی خوبصورت آواز میں. علامہ ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی بریک سے پہلے. سوال میں آپ سے آلریڈی پوچھ چکا ہوں اسی سلسلے میں جو شب برات کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں اور ظاہر بدعت کے حوالے سے بھی جو باتیں ہوئی ہیں اور پھر شب برات کے سلسلے میں بھی جو روایت موجود ہیں تو آپ کا ایک مفصل میں اوپینین جاننا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے. دیکھیں میں پہلے تو یہ عرض کروں گا یہ پروگرام انکار لیلۃ البراء میں ہے. شب ہم نہیں کہتے چلے جی فارسی کا لفظ ہے تو متروک ہوگی فارسی شاید آج کل. تو لیلۃ البراء کے اقرار کا یہ پروگرام ہے یا انکار کا. اور آج کا موضوع بدعت ہے یا سنت ہے پہلے تو یہ فیصلہ کر لیجئے. اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بڑے شائستہ انداز میں گفتگو فرماتے ہیں لیکن آج تھوڑا سا لاؤڈ ہو گئے. میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں اور یہ اختلاف بھی کرتے ہیں تو بہت حسن انداز سے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن دیکھیں میں ایک چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوں جہاں پر یہ شرک اور ان کی بات آئی ٹھیک ہے نا او مشرکن او مشاحن ان احادیث کو یہ مان رہے ہیں ٹھیک ہے نا. باقی ایک طرف مان بھی رہے ہیں ایک طرف انکار بھی کر رہے ہیں تو کھلا تضاد نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ بولتے ہیں ضعف شدید ہے ٹھیک ہے نا. جب ضعف شدید ہے تو پھر ان احادیث کا اس انداز کا بھی انکار کر دیں. آپ اس کو مانتے اس کو نہیں مانتے. اور پھر بھائی کسی مقید کو آپ یہ تو ہو سکتا ہے کہ حضور کا ایک فرمان شان نزول بھی جب کسی آیت کا ہوتا ہے نا تو ہم اس کو ہی بولتے ہیں نزول اس وقت کا تھا لیکن عموم اس میں ملتا ہے. لیکن جو عموم ہو اس کو آپ مقید نہیں کر سکتے. رسول اور یہ فقہ اصول فقہ اور اصول حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل قیامت تک کے لیے کوئی شخص روزانہ بھی کرتا رہے گا وہ سنت کہلائے گا. یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ کیا اور بار بار نہیں کیا. نہیں ایک مرتبہ کیا وہ بھی سنت کہلائے گا. مثال کے طور پر حضور نے 3 روزہ تراویح پڑھی. آج آپ پورے مہینے کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ 3 دن پڑھیں بس. آپ کو 8 پڑھنی 8 پڑھیں 12 پڑھنی 12 پڑھیں آپ کو 20 پڑھنی 20 پڑھیں 3 دن پڑھیں. اس کے بعد آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد تو پھر یہ گویا بدعت ہو جائے گی. اور بدعت کس کی ہوگی وہ فرما چکے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی خیر کے کام کو اور خود آپ نے فرمایا اصول حدیث ہے کہ اگر کوئی ضعیف حدیث بھی فضائل اعمال میں ہو تو وہ معتبر ہوتی ہے وہ حجت ہوتی ہے محدثین کے نزدیک. لیکن اس حدیث کے میں نے کئی طرق بیان کیے. میں ڈاکٹر صاحب کی تسلی کے لیے دیکھیں ہم یہ فیصلہ یہ خود کریں گے ابن تیمیہ صاحب بڑے ہیں یا یہ بڑے ہیں ناصر الالبانی صاحب بڑے ہیں یا یہ بڑے ہیں. میں السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 138 پر ان تمام طرق کو پیش کرتے ہوئے علامہ ناصر الدین البانی صاحب قبلہ نے فرمایا بہترین فیصلہ فرمایا جملۃ القول ان الحدیث بمجموع هذه الطرق صحیح بلا ریب.
اچھا شیخ البانی نے اسے جی صحیح کرا. میں نے آپ کو صفحہ نمبر بتا دیا، جلد نمبر بتا دیا کہ فرمائے ان سارے احادیث کے مجموعے کو دیکھتے ہوئے میرا یہ فائنل ڈیسیشن ہے، اٹ از مائی فائنل ڈیسیشن، دیر از نو ڈاؤٹ ان احادیث ہمارا، کوئی شک نہیں ہے بلا ریب. اور اس نتیجے کی بات میں آخر میں فیصلہ فرمایا، وہ خود بات ہے کہ 10 طرقے اس کے کم طرق بھی ہوں تو محدثین کے وہ نزدیک وہ روایت کم از کم حسن درجے کو پہنچتی ہے، حسن لذاتی، غیر ہی نہیں، بشرطی کہ وہ طرقے ضعیف سے خالی ہوں. اور فرماتے ہیں کہ جس طرح اس حدیث کی شان ہے کما، سر سن تو لینا اگلا جملہ تو سن لینا، فرمایا جہاں تک اس حدیث کی بات ہے کما ہوا شأن فی الحدیث، اس حدیث کی شان میں کوئی کلام نہیں ہے. یہ علامہ ناصر الدین البانی اور امام بہقی نے شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380 پر اس حدیث کو بیان کیا. وَلِهَذَا الْحَدِيثُ شَوَاهِدٌ مِّنَ الْحَدِيثِ شَوَاهِدٌ مِّنَ الْحَدِيثِ الْعَائِشَةِ کہ اس حدیث میں جو شواہد موجود ہیں یہ درجہ صحت کو پہنچتی ہے. اب اس کا جس روایت 10 طرق ہیں، ایک ترک کے اندر ضعف ہو سکتا ہے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں حجاج بن ارطاس سے یحییٰ بن کثیر کا سما نہیں ہے، اور پھر یحییٰ بن کثیر کا حضرت عروہ سے سما نہیں. بھائی 1-2 طرق ضعیف ہے، باقی 8 طرق تو دیکھیے آپ اس احادیث مبارکہ کے موجود ہیں. اور پھر میں جناب شیخ ابن تیمیہ کو، ہمارے لیے تو بڑے محترم ہے وہ، لہٰذا اور ہر کوئی محترم عالم ہمارے لیے، لہٰذا میں ان کی بات آخر میں فیصلہ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے تسلی قلب کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ جتنی بھی روایات ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اور یہ انہوں نے فرمایا ہے ابن تیمیہ صاحب نے، شیخ نے مجموع الفتاویٰ کے جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 131 پر کہ اذا صلی الانسان لیلۃ النصف وحدہ او فی جماعت خاصہ، یہ فرمائے اجتماعی، تو آپ نے فرمایا کہ اس رات میں اگر کوئی تنہا عبادت کرے یا کسی خاص جماعت کے ساتھ کرے، دونوں صورتیں جائز ہیں. یہ نصف شعبان کی بات ہو رہی ہے، جی شب برات کی بات. جی اسی کے تناظر میں سوال کیا گیا اس پہ، فرماتا ہے طوائف من السلف کما کان یفعل طوائف من السلف فہو احسن، جیسے کہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، فہو احسن، یہ بہترین عمل ہے. دیکھیں میں نے اپنی کسی عالم کی بات نہیں کی، میں نے ان کی بات کی جو سلف صالحین میں آپ کے اور ہمارے نزدیک بھی محترم ہے، آپ کے نزدیک بھی محترم ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ضد کو چھوڑ دیئے. اب شب برات میں آپ کیا کرتے ہیں؟ پٹاخوں کو آپ نے کبھی بدعت نہیں کہا، لہو و لعب کو آپ نے کبھی نہیں روکا. آپ نے مسجد کے اندر ایک نمازی اگر نماز پڑھنے آ رہے ہیں آپ اس کو روک رہے ہیں. ایک شخص اپنے ماں باپ کے قبرستان کے لیے پورے سال نہیں گیا، آج لوگوں، اور دیکھیے انسان مدنی طبع ایک دوسرے سے سیکھتا ہے، لہٰذا وہ اس نے دیکھا کہ میرے دوست احباب جا رہے ہیں، چلے میں بھی قبرستان جاتا ہوں آج، اور جا کر اپنے والدین کی قبور پر فاتحہ پڑھ کر آ گیا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ بار بار جانے والا بن جائے. ایک رات اگر مسجد میں آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بار بار مسجد میں آنے والا بن جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ کا با جماعت نمازی بن جائے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں خیر کے کاموں کو آپ بدعت کا، مجھے بھائی نہ بدعت کا نزلہ ہے نہ شرک کا بخار ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس کو حدیث کو خیر اور شر کی صورت میں دیکھتا ہوں. ہر انسان کے ساتھ خیر اور شر ہے، اور جس کام کو مطلقاً یہی کافی ایک مسلمان کے لیے. دیکھیں اسلام 4 چیزوں پر مشتمل ہے. جو حضور نے فرمایا وہ اسلام ہے، جس سے حضور نے کیا وہ اسلام ہے، جس سے منع کر دیا وہ اسلام ہے، جس سے منع نہیں کیا وہ بھی اسلام ہے. قیامت تک کا کوئی ملا کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا، حرام کو حلال نہیں سکتا. ایک بدعت کا نائلون کا موضوع ہر جہاں فٹ وہی ہٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان موضوعات کو اپنے پاس رکھیں بھائی. شب برات اور لیلۃ المبارکہ علامہ اسماعیل حقی نے، چلیں جناب بر صغیر کو چھوڑیں، ان شیوخ کے پاس چلیں. علامہ اسماعیل حقی صاحب نے اس کے 10 کے قریب نام بیان کیے روح البیان کے اندر. اس کو لیلۃ البراء بھی کہا ہے، لیلۃ الرحمہ بھی کہا ہے، لیلۃ المغفرہ بھی کہا ہے، لیلۃ السق بھی کہا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز تک رفع جاتا ہے. اور وہ 5 رات والی احادیث نا جس میں باقاعدہ علامہ ادریس شافعی علی رحمہ نے فرمایا ہے کہ جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات مسجد نبی میں آ کر اعمال کو زندہ کیا کرتے تھے. لہٰذا اس کا رفع اوپر تک گیا ہوا بھائی، اس کو جا کر پڑھیے، اس کو تخریج کیجئے، جرح و تعدیل کیجئے، بزرگوں کو مان لیجئے اپنے، یا پھر آج خود جا کر جرح و تعدیل کر لیجئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نہ مانوں. نہیں صاحب بہت ساری دلیلیں آپ کی طرف سے آ چکی ہیں اور بہت خوب. علامہ شبیر حسن بیسمی کی طرف میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے سوال یہ کیا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے، تو ہم نے تو قرآن و سنت کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ کی طرف آ رہا ہوں. علامہ شبیر حسن بیسمی کا پوائنٹ لے لوں گا بہت دیر سے. ایک سوال ڈال دوں جی کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں یا ڈاکٹر
جمیل راٹھور صاحب بڑے ہیں. ٹھیک, علامہ شبیر حسن میثمی صاحب, جملہ ہم بہت اچھا ہے. شب برات کی ظاہر مسنون دعائیں بھی, عبادت خاص وغیرہ, وہ آپ سے سننا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس حوالے سے میں چاہوں گا کچھ کمنٹس بھی کہ ایڈ کرنا ریکویسٹ کروں کہ ہم اس رات کے احترام کو اپنی جگہ پر باقی رکھیں, اور جو چیزیں حضور اکرم سے وارد ہو گئی ہیں, کیونکہ دیکھیں وہ جو تراویح کی نماز کے بارے میں فرمایا گیا, میں نے 22 سال میں کبھی اس طرح کا نقطہ نہیں اٹھایا, لیکن احترام سے ایک چیز سوال کرنا چاہ رہا ہوں, کیا حضور اکرم نے اپنی زندگی میں ہر سال 3 رات تراویح کی نماز پڑھی تھی یا ایک بار پڑھی تھی؟ مجھے ایک اس کا چھوٹا سا جواب چاہیے. پھر میں کہتا ہوں کہ اگر عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں اور فرض سمجھ کے بھی انجام نہیں دے رہے ہیں, ایک ثواب کی حیثیت دے رہے ہیں, بہت اچھا ہے. مکتب اہل بیت علیہ السلام میں اس رات ائمہ معصومین علیہ السلام سے مستحب نمازیں بھی ہیں جس کو نافلہ کہا جاتا ہے, مستحب دعائیں بھی ہیں, اور 15 شعبان کا روزہ رکھنا بہت ثواب وارد ہوا ہے. تو امید ہے انشاءاللہ آج کی رات ہم انشاءاللہ جاگیں گے, دعا بھی کریں گے, اور خاص کر فلسطینیوں کے لیے دعا کریں گے, جمہوریہ اسلامی ایران کے لیے کہ جس نے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا تھا, اور امریکہ اس وقت ڈرا ہوا ہے. ہم مسلمانوں کے لیے دعا کریں, اس لیے کہ نظام اسلامی اس وقت تمام مسلمان ملکوں کی ڈھال بنا ہوا ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام کلمہ گوؤں کو متحد کریں, ہماری اختلافات اپنی جگہ پر ہیں, اور آج کی رات اجتماعاً دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت محمدیہ کو وہ عزت دے, وہ کرامت دے کہ یہ امریکہ اور اس کے چاہے وہ مودی ہو چاہے وہ فلاں ہو, اس سب کو تباہ و برباد کریں. آمین ثم آمین. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد مزید گفتگو کریں گے, چھوٹا سا بریک, پھر واپس حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, خصوصی نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, بریک سے پہلے آپ کچھ فرما رہے تھے, معذرت اس وقت نہیں دیکھ سکا. آپ چاہتا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے تھے وہ کنٹینیو کریں. میں یہ عرض کر رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دیکھیے, میں نے شعبان کی نصف شب کے حوالے سے جو 15ویں شعبان کہلاتی ہے, میں نے ایک بالکل معتدل موقف پیش کیا تھا جو سلف صالحین سے بھی ثابت ہے, اور میری اس بات پر ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا کہ وہ بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں, ہم تو ان کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں, اور ابن تیمیہ پر تو آج پوری دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے, اور وہ ایک ایسے مظلوم مسلم اور مجتہد تھے کہ جن کو دنیا نے بالکل پہلے اٹھا کے پھینکا ہوا تھا, لیکن اب ان کو یعنی سمجھا جا رہا ہے اور ان پر کام ہو رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے ہیں, اور جتنے بھی بڑے ہیں جس بھی مسلک کے ہوں ہم سب ان کا اہل علم کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کی, میں تو اس کا پہلے ہی قائل تھا, لیکن ایک اضافہ کر رہا ہوں, وہ یہ کہ مجموع الفتاوی میں امام صاحب فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِجْتِمَاعُ فِيهَا عَلَى صَلَاةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ قِرَاءَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَهُوَ بِدْعَةٌ لَمْ يَفْعَلْهُمَا السَّلَفُ. یعنی کوئی اجتماعی عبادت سلف سے ثابت نہیں ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ, سلف سے ثابت ہو وہ تو ایک الگ بات ہے, بدعت ہے بھئی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے, سلف سے ثابت نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بدعت کا نام مت استعمال کرو, تو ہم نہیں استعمال کر رہے نام بدعت کا. بریک میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ پروگرام بھی بدعت ہے, پھر تو یہ واسکٹ بھی بدعت ہے, ہر چیز بدعت ہے. بھئی بدعت کی تعریف معین ہونی چاہیے. بدعت کی تعریف یہ ہے اور کہ کسی سنت کو مٹا دے. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ یعنی تمام علماء کرام کا جو فورم ہے نا اس کے سربراہ بھی ہیں. تو میں بھی اتحاد بین المسلمین کونسل کے ایک ادنا خادم, اور ہم دونوں ساتھ کام بھی کر چکے ہیں الحمدللہ. تو میں یہ عرض کروں گا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کی ایک نشست ہونی چاہیے, اور اس نشست میں یہ طے کرنا چاہیے کہ بدعت کی کوئی تعریف معین کر کے عوام کے سامنے پیش کر دی جائے کہ بھئی بدعت ہے کیا. دیکھیں وسائل بدعت نہیں ہوتے, وسائل بدعت نہیں ہوتے, ذرائع بدعت نہیں ہوتے. بدعت وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام سے, اہل بیت اطہار سے, سلف صالحین سے, خیر القرون سے ثابت نہ ہو, اور آج ہم اسے دین بنا کر پیش کریں. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے استحباب, ایک ہوتا ہے نفلی عبادت. یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ اجتماع کے اندر کوئی آئے اور پکڑ نمازی ہو جائے, ممکن ہے. لیکن اگر کوئی اجتماع میں نہیں جا رہا, یا اگر کوئی اس دن خاص الخاص اس دن جبکہ
جو قبرستان نہ جانے والے کو تنقید کا جبکہ نشانہ نہ بنایا قبرستان ہے جائے. وہاں پر ایک زبردست قسم کا میلہ لگا ہوا ہے، کیمپس لگے ہوئے ہیں، ایک بڑی تشہیری سسٹم چل رہے ہیں، نہیں جا رہا تو اس پر نکیر نہیں ہونی چاہیے. یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ جو فرائض کا مقام ہے، جو سنت کا مقام ہے، سنت ثابتہ کا، وہی ان نفلی عبادات کا ثواب بن جائے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو یہ ایک ایسی بات کر رہا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے عوام کے اندر ایسی بات جائے جس کا کوئی فائدہ ہو. اچھا یہ بات تو جو ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، اس بات کا 100,000% ہم بھی قائل ہیں کہ جو مستحب ہے وہ مستحب ہے، جو واجبات ہے وہ واجبات ہیں، جو فرائض ہے وہ فرائض ہے. باخدا ہمارے مکتب فرقہ کوئی شخص شب برات میں قبرستان نہ جائے تو ہم اس کو ملامت نہیں کریں گے، کوئی مسجد میں نہ آئے تو ہم اس کو ملامت نہیں، کہ مستحب بات ہے، ہم اسے مستحب ہی سمجھتے ہیں، ہم اسے فرض اور واجب نہیں سمجھتے. جی ٹھیک ہے نا، ہم اسے مستحب سمجھتے ہیں. بہت خوبصورت بات واضح ہو گئی. مولانا حافظ عبد القادر صاحب، آپ سے بھی اب ظاہر ہے بہت ساری باتیں تھیں جو آپ کرنا چاہ رہے تھے، بٹ ان دی اینڈ میں چاہوں گا کہ آپ مفصل گفتگو کریں تاکہ آپ کی بھی ہم گفتگو سن سکیں اور استفادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات کر لی، ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب نے، کہ یہ ہم بھی اسے مستحب سمجھتے ہیں. تو بات کا اختلاف میرے خیال سے وہ ختم ہو چکا ہے کہ اس کو استحباب کے درجے میں ہی رکھا جائے. اور یاد رکھیے سارے دن، سارے ایام، ساری راتیں اللہ کی بنائی ہوئی راتیں ہیں. اور اسی طرح اعمال میں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جب کوئی فضائل کے اندر کوئی ایسی بات آتی ہے تو فضائل کے اندر وہ بات مانی جاتی ہے. اسی سلسلے میں آج کی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ نوجوان سوال کرتے ہیں بڑی رات کب آئے گی، تو انہیں یہ بات بھی بتائی جائے کہ بڑی رات تو آئے گی، بڑی رات میں عبادت کرنی ہے، لیکن فجر کی نماز بھی فرض ہے. اور عجیب بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ بڑی رات کے لیے پہلے سے پوچھتے ہیں لیکن فجر سے پہلے سو جاتے ہیں. آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور فجر کی جماعت سے پڑھی، ساری رات کی عبادت کا ثواب اس نے حاصل کر لیا. تو ہم انہی باتوں میں خالی نہ لگے رہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ پیغام بھی نہ جائے کہ صرف اس رات ہم نے عبادت کرنی ہے، باقی سارا سال ہم نے بیٹھ جانا ہے، اسی میں ہم نہ لگے رہیں. ساری راتوں کے لیے اللہ کے نبی کو حکم کیا ملا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. کوشش کی جائے تہجد کے وقت روزانہ جو ہے وہ بیداری کی جائے. پھر شعبان کے مہینے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہے، سب سے زیادہ آپ نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. پھر خاص کر یہ جو ایام 20 کے روزے 13، 14، 15 ان 3 دنوں کا خاص کر آپ جو ہے وہ اہتمام کیا کرتے تھے. تو ایک تو ان دنوں کے اندر ویسے ہی نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے، اور دوسرا جو ہے وہ جیسے راتوں کے اندر کچھ نہ کچھ عبادت کر لی جاتی ہے، اسی طرح ان راتوں کے اندر بھی جو ہے وہ انفرادی عبادت کا اہتمام کیا جائے. انفرادی عبادت اللہ کے یہاں جو ہے وہ بہت زیادہ قابل قبول ہے. اور یاد رکھیے عبادت وہی ہے جس میں انسان انفرادیت کے اندر اللہ کے حضور گوشہ نشینی کے اندر مناجات کرے، تلاوت کرے، اللہ کے حضور اپنے آنسو بہائے. جیسا کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ بہت سارے انسانوں کی بخشش کا اعلان کرتا ہے قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، سوائے اس میں سے جو ہے وہ مشرک کے، سوائے مشاحن کے، جو ہے سوائے اس بندے کے جس کے دل میں کینہ ہو، سوائے اس ڈاکو کے، اور سوائے اس شرابی کے جو شراب پینے کا عادی، اور اسی طرح جو ہے وہ قطع رحمی کرنے والا. تو اگر ہم ان لوگوں میں ہیں تو اللہ سے معافی بھی مانگے، اللہ کے حضور جو ہے وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بھی بچائے، اور ایک خوبصورت آنے والا جو رمضان ہے اس کے لیے برکتوں کی دعا کریں کہ اللہ ہماری عمروں میں اتنی برکتیں دیں کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ پا سکیں. اور پھر اس رمضان کے لیے ابھی سے تیاری کریں، ابھی سے اپنی تمام جو عید کے لیے شاپنگ ہے وہ کر لیں ابھی سے، تاکہ وہ مہینہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر، اللہ کے حضور جو ہے وہ رو رو کر، اللہ کے حضور تلاوتیں کر کے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. یہی جو ہے وہ آج کا یہ پیغام ہے، اور یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت خوب. ناظرین، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور رات کا جو رحمت کا جو دروازہ ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، اور ظاہر اس نشست سے بھی ہمارا یہی مقصد تھا کہ اس میں مزید ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو تاکہ ہم اس کی رحمت اور اس کی فضیلتوں کو سمجھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر سکیں. پوری رات ابھی باقی ہے. چاہتا تو نہیں ہوں کہ پروگرام، ظاہر ہے ہم تو یہی چاہتے تھے کہ علماء سے مزید استفادہ کریں، لیکن ظاہر ہے ہمارے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم مزید وقت لے سکیں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر
کریمی کا صدقہ دلا دے الہی، رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ الہی ہمیں شاد و مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو، شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، الہی تجھے واسطہ غوث الورا کا، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، خصوصی نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شب برات کی اس خاص ساعتوں میں اور پرکیف ساعتوں میں ہمارے ساتھ علماء دین موجود ہیں، اور اب پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو علماء سے خاص طور پہ ایک چھوٹا سا پیغام لے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے جناب علامہ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، آپ سے سب سے شب برات کے لیے خصوصی پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سارے اپنے معزز مہمانان گرامی قدر جو علماء اور فضلاء ہے یہاں سے میں معذرت کروں گا، آج کی رات آنے والی ہے، اس محفل میں یا اس سے پہلے اگر مجھ سے کوئی خطا اور غلطی ہو، اور میرے دیکھنے والے ناظرین سے بھی، تو براہ کرم میں بہت ادنا احقر العباد ہوں، گناہگاروں سے حقار ہوں، معاف فرمائیے۔ آپ معاف کریں گے تو اللہ رحیم و کریم ہے، وہ بھی معاف فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور میں علامہ مبیر محسنی صاحب سے بھی اور سارے ڈاکٹر صاحب سے، حضرت صاحب سے، سب سے معذرت کرتا ہوں۔ اور پھر آخر میں یہ کہوں گا، دیکھیں فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ اگر فرض کو نفل جتنا گھٹا دیا، بدعت قبیحہ ہے۔ فرض اللہ کا حکم ہے، نوافل ہمارا تحفہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ان کی ساری کہ اللہ ہی میرا نذرانہ بندگی قبول کر لے۔ جو اللہ کا حکم مینڈیٹری ہے، سب سے پہلے وہ ادا کیجئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے فیکٹری میں پورے مہینے کام نہیں کیا اور بونس آیا تو سب سے آگے کھڑے ہو جائیں۔ نو سر، پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور آج کی رات بھی موقع ملے تو آپ کے ذمے جو فرائض ہیں ان کو ادا کیجئے۔ نوافل کی بعد میں بات آئے گی، نوافل تو مستحبات میں جو فرائض میں کمی ہو جائے اس کو پورا کرنے کے لیے، فل ان دی بلینکس،
ٹھیک ہے نا، لیکن فرائض ادا کیجئے، سنن کو ادا کیجئے، اور پھر اگر کوئی مستحبات کر سکتا ہے تو فرمایا ما زار العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اکون احببتہ، متفق علیہ، کہ اگر کوئی کثرت کے ساتھ نفل پڑھتا ہے تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے، لیکن نوافل کثرت سے وہ پڑھے گا جس نے پہلے فرائض پڑھے ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عشاء چھوڑ دے اور فجر چھوڑ دے اور پوری رات جاگتا رہے، میں اس میں متفق ہوں، نہیں صاحب، ماشاءاللہ، پہلے فرض پڑھیے، پھر اس کے بعد اپنی جتنی نوافل عبادت ہے وہ کیجئے، اس کے بعد فجر میں باجماعت حاضر ہو، اور پھر اللہ سے مراد کرو، انشاءاللہ پوری رات کی دعائیں جو قبول نہ ہوئی تھی فجر کی نماز کے بعد قبول ہو جائیں گی۔ بہت ہی خوبصورت پیغام، میرے خیال سے آپ کا پیغام بھی ڈاکٹر صاحب نے ہی دے دیا، پھر بہت بھی آپ خوبصورت پیغام ہے، اور میں ان تمام باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے اور ان سے اس کی حمایت کرتے ہوئے دو جملے کہنا چاہوں گا۔ جیسا کہ فرض کی بات ہوئی تو امت مسلمہ میں اتحاد قائم کرنا، اتفاق قائم کرنا، اتحاد بین المسلمین کی کوشش کرنا، اور فروعی مسائل پر برداشت کا مظاہرہ کرنا، اور اسی طرح اعتدال کا دامن تھام کر مکالمے کے ذریعے ایک دوسرے کو سمجھنا اور سمجھانے کی کوشش کرنا، مسلمانوں کے مابین قربتیں بڑھانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ہیں۔ اور آخر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت سے پیار کریں۔ کیا کہنا ہے، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ علامہ شبیر حسن میزمی صاحب بھی آپ سے بھی ایک چھوٹا سا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت گفتگو ہوئی اور اتحاد وحدت کا پیغام گیا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پھر حضور اکرم نے فرما دیا انی تارکٌ فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، جب تک ان سے تمسک کرتے رہو گے تم جدا نہیں ہوگے۔ میں کہتا ہوں کہ آج کی رات پوری امت اسلامیہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عہد کرے کہ جو بھی کلمہ گو ہے اس کا احترام کیا جائے، تکفیریت کو کنڈیم کیا جائے، اور اس وقت جو کفر کا بازار گرم ہے اس کا مقابلہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا جائے، تاکہ امت مسلمہ فلسطینیوں کی اور مظلوموں کی حمایت کرے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت پیغام۔ پھر ہمارے ساتھ مولانا حافظ عبد القادر صاحب موجود ہیں، وہ عالم دین بھی ہیں اور پھر بہت ہی خوبصورت ثنا خواہ بھی ہیں، تو ان سے آخر میں ایک کلام لیں گے۔ ماشاءاللہ، مولانا صاحب۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، اور خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیان نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیان نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، اور تیرے دینے سے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، تیرے دینے سے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، مگر بن جائے گا میرا، الہی در گزر کر دے، مگر بن جائے گا میرا، الہی در گزر کر دے، خطائے یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں، خطائے یاد کر
آنسو بہاتا ہوں، تو بخشش کا بہادر یا الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم